سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ہی آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، یعنی دو قسم کے لوگوں کے ساتھ رشک جو ہے وہ جائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ جو کہ قرآن پاک کے ساتھ جن کا تعلق ہے، دوسرے وہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے پڑھتا پڑھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، تو گویا قابل رشک لوگوں میں سے ایک شخص تو وہ ہے۔ اللہ کا قرآن جو کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ تذکیر بھی ہے، یہ اللہ پاک کا حکم بھی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ذریعہ اور طریقہ بھی ہے، اور اس میں وہ احکام موجود ہیں جن کے کرنے یا جن سے رکنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو گویا یہ وہ قرآن ہے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے، اور بندہ مومن کو اس کے ساتھ خوب شغف ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جس نے قرآن پڑھا، پڑھایا اور اس پہ عمل کیا، تو گویا قابل رشک لوگوں میں سے ایک شخص یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ گویا قرآن پاک کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا اور اس کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، اس لیے کہ قرآن پاک صرف برکت کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو برکت حاصل کرنے کے لیے اور قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا جائے اور اس کو قابل عزت مقام کے اوپر رکھا جائے، احترام کیا جائے۔ یہ سارے چیزیں لازم ہیں کہ قرآن پاک کا احترام بھی ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں برکتیں بھی حاصل کرنی چاہیے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ انسان کی ہدایت ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع جو ہے وہ انسان ہے۔ اور جو اللہ پاک نے فرمایا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ایک تابعی فرمانے لگے کہاں ہمارا ذکر ہے، لو دکھاؤ قرآن پاک میں دیکھوں کہاں پہ ہمارا ذکر ہے۔ اور انہوں نے قرآن پاک منگا کے اس میں سے پڑھنا شروع کیا، کہہ رہے میرا ہی تو ذکر ہے، اس پورے قرآن پاک میں میرا ہی تو ذکر ہے، اس لیے کہ انسان کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، انسان کو ہی ہدایات دی گئی ہیں اور انسان کو ہی عمل کے اوپر ابھارا گیا ہے، اور اس کی پوری زندگی کس نہج پہ ہونی چاہیے، کیا اس کو زندگی میں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری ہدایات اس قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک شخص جس کا اوڑھنا بچھاؤنا یعنی صبح سے لے کے شام تک کے اعمال اور رات کو سونے تک کے اعمال کے اندر اگر قرآن پاک جو ہے وہ شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ قابل رشک لوگوں میں شامل ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری صبح ہو تو قرآن پاک کے ساتھ ہو، ہماری رات ہو تو قرآن پاک کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے سے لے کے رات کو سونے تک کے لیے جو اعمال بتائے ہیں ان میں قرآن پاک کی تلاوت کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ صبح کے اوقات میں اپنا دن کا آغاز کرتے ہوئے سورہ یاسین، سورہ الرحمن اور اسی طرح سے قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں سے تلاوت ہو، اور قرآن پاک کو اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش جو ہے بندے کی طرف سے ہو، اس لیے کہ قرآن پاک صرف یہ نہیں کہ اسے پڑھ لیا جائے اور تلاوت کر لیا جائے، بلکہ اللہ پاک کا یہ حکم افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتے قرآن پاک کے اندر؟ گویا یہ قرآن پاک صرف تلاوت نہیں
جو اللہ پاک کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کو پڑھو، تو گویا تلاوت کلام پاک جو ہے یہ بھی لازم، لیکن اس کے ساتھ تدبر قرآن جو ہے یعنی اس کے اوپر غور و فکر یہ بھی لازم، اس لیے کہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف کرے، تاکہ اس پیغام کو سمجھے جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور صرف پڑھ لینا اور صرف سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو علم بندہ قرآن پاک سے حاصل کرتا ہے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر ڈھالے، اس کے اپنی زندگی کو قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی حتی المقدور جو ہے وہ کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو ہیں اس سے رشک حاصل کریں، تو گویا رشک جو ہے اسی کیفیت کے اندر جو ہے بندے کے لیے کرنا جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو دیکھ کے جو قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمہ گوش رہتا ہے اور ہمہ تیار رہتا ہے، تو گویا یہ وہ قابل رشک شخص ہے جس کے سے رشک کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا یا اس کی نصیحت فرمائی۔ اور دوسری قسم کا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے رشک جو ہے وہ جائز ہے، وہ شخص ہے جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس مال کو محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اپنی ذات پہ بھی، اپنے اعزاء اقربا پہ بھی، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی اور دیگر ضرورت مندوں کے اوپر بھی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی اور اللہ کے دین کی اقامت کے لیے بھی، تو گویا یہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور خوب خرچ کرتا ہے، تو گویا یہ شخص بھی قابل رشک ہے۔ اور اس میں ہمیں صحابہ کی زندگی سے جو واقعات ملتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پر وہ جب دستک دینے لگا تو گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرما رہے تھے کہ تم نے یہ کیا کیا کہ رات کو جو چراغ تھا اس میں بتی موٹی ڈال دی اور اس کی وجہ سے تیل ضائع ہوا۔ تو اس بات پہ اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے، وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو عجیب کنجوش شخص ہے جو اپنی بیوی سے صرف اس بات کے اوپر جھگڑا کر رہا ہے یا ان کو ڈانٹ رہا ہے یا ان سے جو ہے وہ مذاکرہ کر رہا ہے کہ انہوں نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی اور اس سے زیادہ تیل جو ہے وہ خرچ ہو گیا، تو یہ شخص مجھے کیا دے گا؟ اور وہ شخص اس کے اوپر حیران ہوا، اور لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا کون؟ تو بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف جو ہے وہ بھیجا ہے اور یہ میری ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے اور وہاں سے اشرفیوں کی ایک تھیلی اٹھائی اور لا کے اس شخص کے حوالے کر دی۔ وہ شخص اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ سے اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی اور تیل ضائع ہو گیا، اور اس کے اوپر آپ نے اتنا ان کے ساتھ رد و قت کی، لیکن آپ نے مجھے اتنا مال دے دیا ہے کہ میری آئندہ نسلوں کے لیے بھی یہ کافی ہوگا، تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے جواب میں فرمایا، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ دیکھو وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ کتنا خرچ کیا جائے، اس میں فضول خرچی نہ ہو، اعتدال کے اوپر رہتے ہوئے خرچ کیا جائے، اور جو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سوچنا کیسا، اس میں تو جتنا بھی اللہ پاک توفیق دے دے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو گیا یہ وہ میسج ہے، یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پھر یہ نہ سوچا جائے کہ ہم گن کر اور سین کر اس میں سے دیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک
کہ جو مال کمایا بندے نے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو گویا وہ شخص جو ہے وہ قابل رشک ہے۔ اس حدیث میں یہ دو قسم کے لوگ یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والا عمل کرنے والا اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ وہ قابل رشک ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ شخص، تو گویا دونوں قسم کے اشخاص ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے، سننے سنانے والے، سمجھنے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے بنا دے، اور ہمیں جو مال حلال اللہ پاک عطا فرمائے اور وسیع مال عطا فرمائے اور اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔